اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سبحان اللہ صدق اللہ العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حاضرین محترم، آج آپ سب لوگ ایک تقریب سعید میں اکٹھے ہوئے۔ تقریب کا مقصود میرے نبی رحمت سید کونین مدنی تاجدار سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت و تعریف ہے۔ حاضرین محترم، جب بھی انسان چاہے کہ کسی تقریب کو برکت عطا کرے، چاہے کہ اس کو دعام دے دے، چاہے کہ اس کو دنیا کائنات میں رفعت اور عزت عطا کرے، تو اس میں میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین صیب الاولاق کا ذکر کیا جاتا ہے، آقا کریم کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے بھائی نے، ہمارے اس عزیز نے اپنے بیٹے کے عقیقے کے موقع پہ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین ذکر کی میلاد کی محفل کا انعقاد کیا۔ میرے آقا کا ذکر کائنات میں ہر چیز کو برکت عطا کرتا ہے اور ہر چیز کو عزت و رفعت عطا کرتا ہے۔ تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھیں، کائنات میں انسان دنیا میں آئے، اپنے صالح عمل کی وجہ سے معروف بھی ہوئے، مشہور بھی ہوئے، بڑے بڑے کارنامے بھی سر انجام دیے، دنیا میں بے شمار معاملات میں انہوں نے عزت بھی پائی، لیکن وہ فانی تھی۔ ان کا عروج وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا کیونکہ وہ فانی تھا، لیکن جس نے چاہا کہ مجھے جاویدانی مقام ملے، جاویدانی عزت ملے، ہمیشہ کے لیے رفعت ملے، کائنات میں پہچانا جاؤں، تو وہ کس لحاظ سے پہچانا جائے؟ تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھیں، دنیا میں سکندر بھی آیا، دنیا میں سلطنت روم کے بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے، دنیا میں بڑے بڑے عظیم لیڈر بھی آئے، انہوں نے بڑا بڑا نام دنیا میں پیدا کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ مفقود ہو گئے۔ دنیا کی گرد نے ان کے ناموں کو اپنے اندر چھپا لیا، لیکن کیا تھا؟ کوئی یہ جانتا ہے کہ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کی آمد آج سے 14.5 صدیاں پہلے ہوئی۔ میرے آقا کریم نبی پاک تشریف لائے، آپ کا مقام تو وراء الورا ہے، آپ کو تو رب کائنات نے یہ رفعت دی ہے، یہ عزت دی ہے، یہ مقام دیا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، سونیا تیرے ذکر نو میں ہمیشہ واسطے عام کر دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے، کائنات وچ ہمیشہ واسطے دعا عطا کر دیتا ہے۔ لیکن قربان جائیں، میرے نبی پاک صیب الاولاق کے نام کے ساتھ جو نام وابستہ ہو گئے، جنہوں نے در رسول سے اپنے تعلق کو جوڑ لیا، جو آقا کریم نبی پاک صیب الاولاق کی غلامی میں آ گئے، آقا کریم سید کونین مدنی تاجدار کی بارگاہ سے جنہوں نے اپنے واسطوں کو جوڑ لیا، وہ دنیا کے کمزور ترین انسان بھی تھے، غلام بھی تھے، مفلوق الحال بھی تھے، لیکن در رسول سے جڑ کے وہ سارے ادنا اعلیٰ
اللہ اللہ سبحان اللہ ان کا مقام اس لیے نہیں بڑھا کہ وہ بڑے کمال والے تھے، بلکہ ان کا مقام اس لیے بڑھا کہ وہ کمال والے کے ساتھ جڑ گئے۔ کیا بات ہے، نسبت اس لیے ملی کہ وہ درے دامن مصطفیٰ سے انہوں نے غلامی کا رشتہ، آقا کریم کی بارگاہ سے انہوں نے نسبت کا رشتہ، اور نبی کریم سید کونین مدنی تاجدار سے انہوں نے اپنی نسبت کا رشتہ قائم کر لیا۔ دوستان گرامی، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بڑے بڑے تاریخ میں راب گزرے ہیں، لیکن دنیا میں ان کا نام نشان نہیں ہے۔ بہرہ راب کو تم جانتے ہو، اس لیے جانتے ہو در رسول کے ساتھ اس کی ایک نسبت ہے۔ آقا کریم کی شخصیت کو اس نے پہچان لیا، اور نبی پاک کی شخصیت کا صدقہ 14 صدیاں ہو گئی، اس کا آج بھی ذکر ہو رہا ہے، اور آج بھی اس کا نام تاریخ میں لیا جاتا ہے۔ دنیا میں ہر جگہ پہ جہاں پہ تاریخ اسلام پڑھائی جاتی ہے، وہاں پہ نبی پاک سید کونین کی سیرت مقدسہ کا جب بھی ذکر ہو، وہاں پہ راب کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ دامن مصطفی سے اس نے اپنے آپ کو تھوڑا جوڑا تھا، انہوں نے تذکرہ رسول کیا تھا۔ یاد رکھو، جو ایمان نبی لائے دامن مصطفیٰ سے اتنا تعلق جوڑ لے کہ نبی پاک کی عظمت کا تھوڑا سا ذکر کر دے، تاریخ اس کو اپنے اوراق میں عزت کے ساتھ اس کا ذکر کرتی ہے، اور دنیا کائنات میں اس کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو دعا مل جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ میرے نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار سرکار مدینہ کی بارگاہ سے وابستگی کا کمال ہے۔ دوستان گرامی، رب کائنات نے ہر اس چیز کو عزت دی، ہر اس چیز کو رفعت عطا فرمائی، ہر اس چیز کو مقام عطا فرمایا جس نے نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار سے اپنی غلامی کا رشتہ جوڑ لیا۔ وہ ظاہری طور پہ حیات میں ہو، اور وہ پورا انسان ہو یا کائنات کی کوئی اور جاندار چیز ہو۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھیں، دنیا میں کھجوریں بے پناہ ہیں، مدینہ طیبہ میں بھی کھجوریں ہیں، ان کے ستون بھی بنے بے شمار، لیکن کسی کا کوئی ذکر نہیں، لیکن ایک ستون کا ذکر آتا ہے، اس کا نام حنانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آتا ہے وہ نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کے ساتھ جڑ گیا تھا، اس نے عشق و عقیدت کا رشتہ در رسول سے جوڑ لیا تھا۔ میرے آقا کریم نبی پاک جب مسجد نبوی شریف میں منبر پہ کھڑے ہو کے وہاں پہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، حنانہ کا ستون وہاں پہ کھڑا تھا، میرے آقا کریم اس سے ٹیک لگا لیتے تھے۔ ایک صحابیہ نے آپ کی بارگاہ میں منبر پیش کیا، آپ منبر پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ ابھی منبر پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اتنے میں رونے کی آواز آتی ہے، پیچھے سے کوئی زارو قطار رو رہا ہے، سب صحابہ حیران ہیں کہ پوری مسجد میں کوئی ایسا نہیں جس کا ذکر کیا جائے، کون ہے جو یہاں پہ رو رہا ہے؟ لیکن میرے آقا جانتے ہیں رونے والا کون ہے اور کیوں رو رہا ہے۔ میرے آقا اٹھتے ہیں منبر سے اور آپ جا کے حنانہ کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، حنانہ ایسے چپ ہوتا ہے جیسے کوئی ماں سے بچھڑا ہوا بچہ ہو اور وہ زارو قطار رو رہا ہو، ماں اس کو گود میں لے لے اور وہ ٹسکورے لے کے شکایت بھی کرتا ہے اور اپنی رونے کو روکنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں آج حنانہ کو اس فراق میں اس نے رونا شروع کر دیا کہ میرے نبی پاک سید کونین مجھ سے دور چلے گئے۔ دوستان گرامی، آج اگر میرے نبی پاک صاحب الاولاق مدنی تاجدار کا کوئی صحابی نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کی محبت میں روئے تو یہ رونا شرک تو نہیں ہے، یہ حنانہ کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ چورا شریف، فیضان چراہی، فیضان چراہی، تاجدار چورا شریف،
शहजादा फारूक आजम क़िबला पीर मोहम्मद बदरुद्दोजा फारूक साहब, नाराए रिसालत। मेरे नबी पाक ने फरमाया था कि ये ओद पहाड़ है, ये पत्थर का है, लेकिन आपने फरमाया ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे प्यार करते हैं। दोस्ताने ग्रामी, अली करमुल्लाह वजुल करीम फरमाते हैं, मुझे ओद के पहाड़ का एक एक वो पत्थर याद है। जब रसूलुल्लाह उसके करीब से गुजरते थे, वो मेरे नबी पाक सैयद कौनैन पे दरूद पाक पढ़ा करते थे। दोस्ताने ग्रामी, ये है मेरे नबी पाक सैयद कौनैन की मोहब्बत का अंदाज। मेरे करीम आका सैयद कौनैन खैबर से वापस आ रहे हैं, रास्ते में एक गधा रास्ते में आता है, फिर बनाता है, कुछ मुंह से फुर करता है। साहबा सोचते हैं ये क्या चाहता है, मेरे आका फरमाते हैं इसको आने दो, आने दो, ये कुछ कहना चाहता है, क्या करना चाहता है। वो आके करीब आता है, फुन करके कुछ बोलता है। मेरे नबी पाक उसकी बात कबूल फरमाते हैं, उसको गुलामी में ले लेते हैं। वो गधा जो दोस्ताने ग्रामी एक गरीब नस्ल की चीजों में से है, जो कायनात के जानवरों में अदना से अदना है। वो भी चाहता है कि मेरे आका करीब नबी पाक सैयद कौनैन उसे अपने गुलामी के रिश्ते में ले ले। मेरे आका से अर्ज करता है, मेरे आका उससे कबूल फरमा लेते हैं, आप उस पर सवारी भी करते हैं। वो जहां भी जाता है लोग कहते हैं ये नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार का गधा है। रब उसको शऊर देता है, रब उसको अकल देता है, वो आके दरे रसूल पे बैठ जाता है। मेरे आका कहते हैं जाओ जाके अबू हुरैरा को बुला लो। वो जाता है, अबू हुरैरा का दरवाजा खटखटाता है, अबू हुरैरा जान जाते हैं ये नबी पाक का पैगाम लेके आया है। वो उसके पीछे चल पड़ते हैं, उन्हें लेके दरे रसूल पे ले आता है। दोस्ताने करामी, ये इंसान नहीं जानवर भी मेरे नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार से मोहब्बत करते थे। और आका करीम सैयद कौनैन पे अपनी जानों को भी कुर्बान करना वो अपने लिए सबसे बेहतर समझते थे। उस गधे की एक और खूबी भी थी। वो एक क्या खूबी थी, वो जब अपनों के पास जाता था तो खुश होता था, जब मुनाफिकीन के पास जाता था तो बोल कर दिया करता था। उसकी निशानी थी जो और किसी को मालूम ना था, सहाबा जानते थे। वो किसी मुनाफिक के पास जब जाता था वो पेशाब कर दिया जाता था। मेरे नबी पाक सैयद कौनैन की गुलामी में आने वाले उस गधे को भी ये इल्म था कि इसके दिल में मुनाफिकत है, इसके दिल में अनाद है, इसके दिल में बुग़्ज़ है। इसलिए वो जब किसी भी मुनाफिक के करीब जाता था तो वो पेशाब कर दिया करता था। सहाबा जान जाते थे ये अंदर से खाली है, बाहर से तो इसकी दाढ़ी मौजूद है, ये बाहर से तो बड़ा मोहतरम है, दाढ़ी नमाज भी पढ़ता है, तस्बीह भी रोजता है, लेकिन अंदर से ये कोड़ा है। क्योंकि नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार की गुलामी ही असल में दुनिया के मोमिनों की महराज है। बेशक, सुभान अल्लाह। दोस्ताने गिरामी, मेरे आका करीम नबी पाक के सहाबा जितने भी सहाबा थे उन्हें ये इल्म था कि नबी पाक से मोहब्बत का रिश्ता कितना नाजुक रिश्ता है और इसका क्या कमाल है। हुज़ैफा बिन यमान मेरे आका के एक सहाबी हैं जिन्हें मेरे आका ने राज बताए थे। एक राज ये भी बताया था कि इस जमात में कौन सा मुनाफिक है और कौन सा सच्चा है, कौन सा सच्चा है और कौन सा कोड़ा है। तो दोस्ताने गिरामी, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक का दौर है, रात की तारीकी है और अमीरुल मोमिनीन के बुढ़ापे का वक्त है, दाढ़ी सारी सफ़ेद है। एक दिन रात को आते हैं, आके दरवाज़ा खटखटाते हैं, हुज़ैफा बिन यमान बाहर निकलता है, परेशान होता है। हुज़ैफा बिन यमान अर्ज़ करता है अमीरुल मोमिनीन मुझे बुला लिया होता, मुझे हुक्म फरमाया होता, मैं हाजिर हो जाता, 24 लाख मुरब्बा
14 میل کا مالک ہے، اور حذیفہ بن یمان کے گھر میں خود تشریف لے کے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امیر المومنین حکم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا سلطنت کی بات ہوتی، امور امارت ہوتے تو میں تمہیں بلا لیتا، لیکن بات میری اپنی تھی، اس لیے حذیفہ میں تمہارے گھر آ گیا ہوں۔ بتاؤ حذیفہ، ادھر آؤ میرے پاس، یار تم میرے بھائی ہو، میرے دوست ہو، یار میری زندگی کے یہ وہ دور ہے جب یہ پھل پک چکا ہے، اب کوئی پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، کب رب کی طرف سے بلاوا آ جائے اور اس زندگی کی یہ شام ہو جائے۔ مجھے حذیفہ یہ تو بتا دو، تمہیں میرے نبی پاک سید کونین صاحب الاولاق نے یہ تو بتایا تھا کہ میری اس امت میں سے، ان مدینے والوں میں سے فلاں فلاں منافق ہے۔ حذیفہ ذرا سوچ کے بتانا، ان میں عمر کا نام تو نہیں ہے، ان میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ حذیفہ کہتا ہے میرا باپ مرا تھا، اس دن میں نہیں رویا تھا جس دن میں عمر فاروق نے یہ بات کہی، میرے زبان بے اختیار زارو قطار میں رونے لگا۔ میں نے کہا امیر المومنین، میں نے یہ سنا تھا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ عمر میرے جنت میں میرے بزرگ، میرے جنت کے لوگوں کے سردار ہوں گے بے قریب۔ جنت قیامت والے دن عمر اور ابو بکر کو جنت کی کنجیاں عطا فرمائے گا۔ یہ میں نے نہیں سنا کہ اب عمر کبھی منافقین کے کسی دور میں ہوں گے۔ ہاں یہ سنا تھا کہ عمر جس رستے سے آ رہا ہو، رب قریب شیطان حکم دیتا ہے اور شیطان اس رستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ گرامی، یہ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کے ایمانوں کی حالت تھی کہ وہ ہر لمحہ بلمحہ اس بات کی فکر میں رہتے تھے کہ ہو سکتا ہے ہمارے ایمان کبھی خطرے میں نہ پڑ جائے، ان میں کچھ ایسی رخنا نہ پڑ جائے کہ ہم نبی پاک کی بارگاہ سے دور چلے جائیں۔ یاد رکھو دوستان گرامی، جنہیں رب کائنات نے وہ عزت دی کہ کائنات میں ان کو جنتی ہونے کی مہر لگا دی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا فکر تھا، اتنا اپنے معاملات میں فکر مند ہوتے تھے۔ تو آج 14ویں صدی کے ہم مسلمان کتنے بے فکر ہو چکے ہیں، ہمیں اپنے ایمان کے ضائع ہونے کی کبھی فکر نہیں رہتی، کبھی ہمیں یہ فکر نہیں لاحق ہوئی کہ کیا ہم کس عمل میں پڑے ہیں۔ ہماری زبان سے لغویات جاری رہتی ہیں، ہماری سوچوں میں فتنے جاری ہیں، ہماری سوچوں پہ کوئی قید و بند نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے ہماری زبان بے لگام ہو چکی ہے، اس میں سے نکلنے والی بات ہو سکتا ہے ہمارے ایمان کو ساتھ لے جائے۔ اللہ اپنا محاسبہ کرو۔ رب کائنات فرماتا ہے والعصر، عصر کے زمانے کی قسم، یہ انسان خسارے میں ہے، یقیناً خسارے میں ہے، انسان گھاٹے کے سودے میں ہے، لیکن وہی گھاٹے سے بچ گئے جو انہوں نے دامن مصطفیٰ کو تھام لیا، جنہوں نے ایمان نبی پاک پہ ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتے رہے۔ وہ کون ہیں؟ دنیا میں تم نے دیکھا، دنیا میں بڑے آئے، کامیاب دنیا میں ہوئے اور دنیا میں کامیاب ہو کے دنیا سے لوٹے، لیکن وہ کامیابی نہیں۔ ادھر دیکھو کربلا میں، ادھر یزید تھا، ادھر امام علی مقام تھے، وقتی طور پہ یزید نے کامیابی حاصل کی، لیکن وہ کامیابی نہیں تھی، وہ کامیابی ذلت اور رسوائی کا توق تھا۔ اس نے ہمیشہ کے لیے یزید کو ان لعنتوں کے گڑھے میں ڈال دیا کہ آنے والے ادوار میں قیامت تک اس پہ لعنتوں کی بارہ ہوتی رہے گی۔ دوستان گرامی، اس لیے حقیقت میں ہدایت پہ وہی ہے، راس العقیدہ وہی ہے جو میرے آقا سے اپنے دامن کو جوڑ لے، وہ ابو ذر ہو یا ابو ہریرہ ہو، عبد الرحمن بن عوف ہو، دنیا کائنات کا کوئی بھی میرے آقا قریب نبی پاک کا صحابی ہو یا صحابہ کے ماننے والا ہو یا آل رسول ہو یا اصحاب رسول ہو۔ دوستان گرامی، وہ جنہوں نے عمل صالح کیے اور وہ لوگ جنہوں نے حق کی تبلیغ کی، حق کی بات کو دنیا کائنات میں پھیلایا اور جو صبر
کو اپنے دامن میں سمیٹ کے دنیا کائنات میں ہدایت پہ قائم رہے، وہی لوگ حقیقت میں حق پہ ہیں۔ آج بھی ہمیں ہدایت اور حق کی راہ کو اپناتے ہوئے دامن مصطفیٰ سے اپنے دامن کو جوڑنا چاہیے۔ وقت انتہائی قلیل ہے، اسی لیے اسی بے اختتام عطا اسلاف کا جذبے درو کر، شریک زمرہ لا یعذرو کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میرے مولا مجھے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ختم شریف پڑھ لیں۔